جوائنٹ فیملی سسٹم یا الگ رہنا، آپ کس کو پریفر کرتی ہیں؟ دونوں کی اپنے اپنے کچھ پلس ہیں اور کچھ مائنس بھی ہیں. مجھے اگر آپ چوائس دے تو میں جوائنٹ فیملی کو پریفر کروں گی، میری ذاتی پسند اور رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں مجھے گھر پہ کہیں جانا ہے، اب مجھے یوگا میڈ گھر پہ ہے اور کیسے کام ہو رہا ہوگا، میرے ایک ذہن پہ برڈن ہوگا. لیکن اگر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں تو میری ساس، میری نند، میری دیورانی گھر کی چیزوں کو دیکھ لے گی، واپس جاؤں گی کھانا بھی بنا ہوگا. بچے ہیں تو ان کو دادی، نانی، چچا، یہ سب ان کا پیار بھی ملے گا. ہاں، وہاں رہتے ہوئے تھوڑا سا اسپیس سب کی ہونی چاہیے. ایک دوسرے میں جو بہت زیادہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے نا، وہ اس کو تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. تو رشتے بہت پیارے ہیں. آپ دیکھیں جو بچے جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں یا انہوں نے وقت گزارا ہے، ان کی ٹائز بڑی مضبوط ہوتی ہیں. وہ ماضی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ آج کے دور میں بھی ہیں اور آگے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. تو میری پرسنل چوائس از جوائنٹ فیملی. حالانکہ لوگ کہیں گے کہ یہ خود تو الگ رہتی ہیں جی اور ہمیں بڑا لیکچر دے رہی ہیں، لیکن وہ شروع سے سسٹم ایسا بنا تھا. اگر میری چوائس ہوتی تو میں جوائنٹ فیملی میں ہی رہتی. اور جو لوگ بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں، ایسے شوہروں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہمارے سوسائٹی میں آئے دن کے ساتھ رہتے ہیں سامنے. میرا دل دکھانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کسی شخص نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے. یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ آپ کے پاس جواز ختم ہو گیا ہے، دلیل ختم ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. یعنی آپ کتنے کمزور ہیں. آپ کا ظرف یہ ہے کہ ایک عورت کو آپ مار پیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس حد تک کر رہے ہیں کہ ہم وہ کیسز دیکھتے ہیں پھر سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گی یہ نہ کریں. سمجھیں ایک دوسرے کو، نہیں ساتھ رہ سکتے مت رہیں، رشتہ ختم کر دیں. آئے روز مار پیٹ، ایک دوسرے کی زندگی حرام کرنا چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو بچوں کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ تباہ ہو جاتا ہے. پورا نظام خاندان کا تباہ ہو جاتا ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں. نہ کیجیے. کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سمجھ نہیں آ سکے. آپ ایک انسان ہو کر اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو تھوڑا خیال کریں، دھیان کریں. اتنا پیارا رشتہ ہے، اتنی پیاری مخلوق اللہ نے بنائی ہے عورت کی صورت میں. وہ آپ کا گھر سنبھال رہی ہے، بچے پیدا کر کے پال کے آپ کے خاندان کو لے کر چل رہی ہے. مرد تو ہماری سوسائٹی میں تو مرد بریڈ ونر ہے نا، وہ گھر سے باہر چلا گیا. پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ عورت کن کن فیزز سے گزر رہی ہے، کیا کیا کچھ فیس کر رہی ہے. تو وہ اگر کوئی بات کرنے بیٹھ گئی ہے آپ اس پہ ہاتھ اٹھا لیں گے، کہاں کا انصاف ہے. میں اس کی بہت اگینسٹ ہوں، شدید اگینسٹ ہوں. اور مجھے لگتا ہے یہ مار پیٹ کبھی برداشت نہیں کرنی چاہیے. اور بچیوں کو یہ نہیں سکھائیں کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ آئے گا. پھر واقعی جنازے اٹھتے ہیں، پھر واقعی ہم روتے ہیں، پھر واقعی ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے بیٹیاں ماں باپ کے گھر بیٹھی رہیں. بیٹے کی تربیت میں ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے اور باپ کا کتنا ہوتا ہے؟ ماں کا 100% ہوتا ہے. اچھا. باپ کا تو بہت کم ہوتا ہے. باپ تو گھر پہ موجود نہیں ہے، ماں کے ساتھ ماں ساتھ موجود ہے. ماں اس کو پال رہی ہے، پوس رہی ہے، بڑا کر رہی ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کھانا نکال کے دے رہی ہے تو اچھے والی بوٹی میرے برتن میں ڈال دی ہے اور بیٹی کو شاید ایک شوربہ دے دیا ہے، وہ وہاں سے سیکھ گیا ہے کہ اسے یہ کرنا ہے. بہن کپڑے استری کر رہی ہے، وہ نواب کی طرح بیٹھا ہوا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، وہ یہ سیکھ گیا ہے. والد جب گھر آتا ہے اور اونچی آواز میں بولتا ہے اور ماں خاموش ہو جاتی ہے، ماں تھپڑ کھا لیتی ہے، وہ یہ بھی سیکھ گیا ہے. اور یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد وہ سوسائٹی کی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ہونے والی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو 100% عورت کا ہے، تھوڑا سا باپ کا ہے. اچھا، اس میں نا آپ نے بات کی نا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو زیادہ ملا ہے اور اس کی بہن کو کم. میں کہتا ہوں پتہ نہیں، یہ مجھے پتہ ہوتا ہے اس دنیا میں، مجھے پتہ ہے کہ لوگ بیٹیوں کے پیدائش پہ خوش بھی نہیں ہوتے، ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیسے ہیں وہ لوگ. مطلب میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں اور ایک بیٹے کا بھی باپ ہوں. میری اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کہ بعض دفعہ میری بیگم میرے ساتھ اس بات پہ لڑائی کرتی ہے کہ کوئی تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کہیں پہ تو کوئی بریک ہوتی ہے. اتنا لاڈ آپ اس کو بگاڑے. میں نے کہا یار باپ بیٹی کا رشتہ ہی ایسا. یہ تو ایک باپ کا بیٹی سے رشتہ ہے نا، اب وہی ماں کا بیٹے سے رشتہ بھی دیکھیے. وہ بیٹے کو زیادہ پیمپر کرے گی، ضرور کریں، پیار کریں، لیکن اس کو ایکویلٹی ماں نہیں سکھانی، باپ نہیں سکھا سکتا. باپ کے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں، یا اس طرح سے تربیت کی ذمہ داری عورت پر ہی ہے. تو عورت بچے کو خاتون کی عزت کرنا، بہن کی عزت کرنا، اس کو ساتھ لے کر چلنا، پروٹیکشن سکھائے گی تو وہ کل کو باقی خواتین کے لیے بھی ویسا ہی ہوگا. اور پھر جب رشتے کی باری آتی ہے تو خواتین ہی
جہیز کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں. معذرت کے ساتھ میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ برا مانیں گی لیکن ڈیمانڈ لے کر چلی جاتی ہیں. پھر بیٹی اور بہو میں جو تفریق ہے, ٹھیک ہے نہیں بن سکتی بہو بیٹی بیٹی بہو, لیکن کچھ تو ہے نا کہ آپ اس کو سکھائیں اور کہیں تو بیلنس کریں ان چیزوں کو. تو ماں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی والی جو پڑھی لکھی مائیں ہیں وہ کافی ڈفرینٹ مائیں ہو گئی ہیں. تھوڑی سی پچھلی جنریشن والی چیزیں ابھی بھی باقی ہیں, ان کو ختم کرنا ہے. تو ماں کی تربیت جہاں بچی کے لیے ہے, بیٹے کے لیے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو گھر سے باہر بھی نکلے گا نا. بیٹی تو گھر کے ماحول میں ہی ہے, وہی سیکھے گی, وہی سب, وہ باہر بھی نکلے گا, تو پھر اس کو ذرا زیادہ تربیت کی ضرورت ہے.